رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی عزیزان گرامی، محرم الحرام سن 1433 ہجری کے آغاز کے ساتھ کانودر کے اس عظیم الشان امام باڑے میں صبح کا جو سلسلہ بیان ہے، جس کا آغاز اس مجلس سے ہو رہا ہے، اس سلسلہ بیان میں بھی آپ کے سامنے متقین اور صاحبان تقوی کے صفات اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لہذا اس عنوان کو ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ آخر مجلس تک اسی عنوان پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا۔
لیکن آج تمہیدی طور کے اوپر خداوند عالم نے، پروردگار عالم نے اپنی کتاب کا آغاز، اپنی کتاب کی شروعات یہیں سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سب سے پہلے بات تو اپنے بزرگوں سے معافی کے ساتھ اپنے نوجوان اور چھوٹے بھائیوں اور بچوں اور اپنے ساتھیوں کے لیے یہ بتا دیں کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو قرآن مجید پڑھنے کا شرف حاصل ہونا چاہیے، اور ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنا جانتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہ جانتا ہو بلکہ عربی میں پڑھنا جانتا ہو، اور صرف عربی میں نہیں پڑھنا جانتا بلکہ صحیح پڑھنا جانتا ہو۔ بہت سے ملیں گے آپ کو جو قرآن تو پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن تو کرتے ہیں، مگر صحیح قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو صحیح طریقے سے تلاوت کرنا یہ بہت ضروری اور اہم فریضہ ہے۔ تو اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت آنا چاہیے، اور جو صحیح تلاوت کر رہا ہے تو صرف صحیح طریقے سے قرآن پڑھ لینا یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ کے پڑھیں۔ جو کچھ آپ تلاوت کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب، اس کے معنی یہی ہے کہ کم سے کم ہم کو اتنی عربی آنا چاہیے کہ ہم سمجھ سکیں یہ قرآن کیا ہے اور اس میں خدا نے کیا فرمایا۔ اور اگر عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا ٹرانسلیشن، ترجمہ، معنی، میننگ جس زبان میں بھی پڑھنا چاہیں، اردو، ہندی، گجراتی، انگریزی، عربی، فارسی، دنیا کی جو بھی زبانیں ہیں اور آپ جس زبان کے جاننے والے ہیں اس زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، اس کا انواد پڑھیں گے تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعاً یہ اللہ کی کتاب، اس میں کیا معنی ہے، اس میں کیا دریا سمائے ہوئے ہیں، اور یہ واقعاً اللہ کی کیسی عظیم کتاب ہے۔ اور کم سے کم آپ کہیں گے کہ مولانا اتنا بڑا قرآن آپ نے پہلے ہی دن اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے سپرد کر دی، آخر ہم کیسے قرآن سمجھیں، کیسے عربی سمجھیں، اتنا وقت، اتنا ٹائم۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا کہ کیسے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے اپنے نوجوان ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، کہ ٹھیک ہے اگر آپ قرآن مجید پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں، پورا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے معنی، اس کے میننگ، اس کا انواد آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کم سے کم جو 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، اور وہی ایک نماز دہرائی جاتی ہے، ایک نماز ریپیٹ کی جاتی ہے، ایک نماز کو ہم تکرار کرتے ہیں، ہر نماز میں وہی تکبیرۃ الاحرام ہے، وہی سورہ الحمد ہے، وہی اس کے بعد سورہ انا انزلنا، قل هو اللہ، یا دوسرا سورہ جو کوئی بھی سورہ ہو وہ سورہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی قنوت ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے۔ تو میں اتنی گزارش کروں گا کہ اگر پورا قرآن پڑھنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں آپ کو ٹائم لگے گا تو یہ نماز 2 رکعت، 3 رکعت یا 4 رکعت، اس سے زیادہ تو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اس قرآن، اس نماز کے جو معنی ہے، اس نماز کی جو میننگ ہے، کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ماں باپ نے مکتب میں، اسکول میں، دینی مدرسے میں ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا، سورہ الحمد یاد کرا دیا گیا، سورہ انا اعطینٰ یاد کرا دیا گیا، اور ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہم اس کی ریپیٹ کرنے لگے، دہرانے لگے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیں گے، ہماری نماز یقیناً قبول ہے، پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، پروردگار ثواب دینے والا ہے۔ لیکن جو آدمی سمجھ کے بول رہا ہے، جو انسان سمجھ کے گفتگو کر رہا ہے، سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو جب انسان سمجھ کے، سوچ کر، اپنے ذہن و دماغ کے ساتھ کچھ بولتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے۔ یا الفاظ بدل کے یہ کہہ دوں کہ جب انسان معنی کے ساتھ بولتا ہے، ایسا لگ رہا ہے انسان بول رہا ہے،
اور جب بغیر معنی کے بولتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہو، یہ اپنے ذہن سے کچھ نہیں بول رہا۔ لہذا کم سے کم آپ کو نماز کی میننگ، نماز کے معنی یاد ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ کو اس کی عظمت اور اس کی فضیلت معلوم ہو۔ آپ سنتے رہتے ہیں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ معصومین علیہم السلام کی نمازیں وہ تھیں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، محراب عبادت میں ہماری آپ کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب بی بی مسجد محراب میں کھڑی ہوتی تھی، مصلی کے اوپر کھڑی ہوتی تھی، تو روایت کہتی ہے کہ امام کے یا معصومین کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا اور عجیب حالت ہو جاتی تھی، اور پوری نماز میں یہی کیفیت، یہی صورتحال، یہی انداز رہتا تھا۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا انداز بدل گیا، اتنا انداز چینج ہو گیا؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں ہمارے صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ باہر تو شاید جا کے ہم تھکے رہیں، ماندے رہیں، لیکن جب نماز میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے پرسکون، بڑے اطمینان آ جاتے ہیں، حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب معصومین علیہم السلام نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، جیسے کوئی واقعاً کسی جبار و قہار بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو۔ عزیزان گرامی، ان دونوں نمازوں میں فرق کیوں ہوا؟ صرف اتنی سی بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کی وہ اہمیت، وہ عظمت، وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں، اور جب معصوم اس نماز کو پڑھتا ہے تو معصوم کو معلوم ہے کہ یہ نماز کیا ہے، کس کی بندگی ہے، کس کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ لہذا قرآن کے معنی کو سمجھنا، قرآن کی میننگ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اور قرآن مجید سورہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ آج تبرکاً میں آپ کے سامنے سورہ الحمد کا ٹرانسلیشن، ترجمہ پیش کر دوں تاکہ جن بچوں کو نہیں آتا ہے وہ بچے اس ترجمے کو، اس ٹرانسلیشن کو سمجھیں اور اس کے مطابق آپ نماز پڑھیں اور نماز میں اس ترجمے کو ذہن میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان، مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین، ہر عالم، ہر کائنات، ہر دنیا کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے کس چیز کی؟ صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا ہے اور جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اتنا سا سورہ الحمد ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو واقعاً تیرے نیک بندے تھے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ ایک سورہ الحمد ہے، اتنا مختصر سا سورہ۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کے معنی میں کیا کچھ گہرائی پائی جاتی ہے۔ پریشانی یہی ہے کہ جب انسان ایک چھوٹے سے ہیرے کو نہیں پہچانتا اس کی قیمت کیا ہے۔ مشہور ہے، معروف ہے کہ دنیا کا سب سے مشہور اپنے زمانے کا کوہ نور ہیرا، ڈائمنڈ کوہ نور کے بارے میں ہے کہ کسی کسان کو کہیں پڑا ہوا مل گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے اور وہ گیا سونار کے پاس۔ اس نے کہا کہ یہ کچھ نگینہ کوئی چیز ہے، میں یہ ملا ہے، اسے خریدو گے؟ کہا ہاں۔ اب سونار بھی ہوشیار تھا، اس نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ کہا روپے، 10 روپے، 100 روپے، جتنا بھی مل جائیں، غنیمت ہے۔ آج سے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس غریب کسان کو کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ اس ہیرے کی قیمت کیا ہے، اس ڈائمنڈ کی قیمت کیا ہے، اس نے 100، 200، 500، 1000 روپے میں اس کو بیچ دیا۔ لیکن جب سونار نے اس کو خریدا تو قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری، گوہر اور موتی کی قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہے یا جوہری اور سونار کو معلوم ہے۔
اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنے زمانے کا سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے شاندار ہیرا ہے، لہٰذا اس نے اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور 1 2 10 20 50 روپے میں جو چیز خریدی تھی وہ لاکھوں میں جا کے نیلام ہوئی۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہیرا جو ایک انگوٹھے کے برابر ہے، 5 گرام بھی نہیں ہے، 10 گرام بھی نہیں ہے، کچھ کیرٹ کا ہے، لیکن اس کی قیمت 1 کروڑ 2 کروڑ اس سے زیادہ۔ ابھی پیپر میں آیا تھا، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ایک ہیرا نیلام ہوا ہے کروڑوں روپے میں، کروڑوں ڈالر میں نیلام ہوا ہے۔ آخر آپ سوچیں گے کہ مولانا یہ اتنا سا چھوٹا سا ہیرا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پتھروں کے پہاڑ دنیا میں موجود ہیں، مگر پورا پہاڑ آپ بیچنے لگیے تو کوئی 1 لاکھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی 2 لاکھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر یہ اتنا چھوٹا سا ہیرا، اس کو لوگ کروڑوں دینے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ تم جوہری یہی کہے گا کہ تم اس کو نہیں پہچانتے ہو، یہ ہیرا ہے، یہ ہیرا ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، کوئی چیز چھوٹی ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سورہ الحمد بھی ہم سوچتے ہیں کہ 7 لائن کا ہے، 7 آیتوں کا ہے، اس سورے میں کیا ہے؟ قرآن نے کہا، پروردگار نے کہا کہ اس کا نام ام الکتاب ہے۔ یہ سورہ وہ ہے کہ جب پورے قرآن مجید کو سمیٹ کے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے تو اس کا نام سورہ الحمد بنتا ہے۔ مولا کائنات اس کا کون فلسفہ بتائے گا؟ مولا کائنات کا مشہور واقعہ ہے کہ جناب ابن عباس نے کہا کہ مولا کچھ تفسیر سنائیے، قرآن کی تفسیر بتائیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آ جانا، تمہیں تفسیر بتا دوں گا، قلم دوات لے کر آ جانا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مولا کائنات بیٹھ گئے اور جناب ابن عباس اپنے استاد کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولا تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کر رہے ہیں۔ جیسا استاد ایسا ہی شاگرد، علی کا طرز بیان، وہاں چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، چاہے سامنے ایک ہو، جب علی بولتے ہیں تو پھر کسی اور طرف دھیان نہیں جاتا۔ جب خطیب منبر سلونی اپنی زبان سے گوہر خطابت لٹا رہا ہو، گوہر علم لٹا رہا ہو، تو پھر اس کے بعد کہیں اور دھیان نہیں جاتا۔ مولا تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کر رہے ہیں، اور پوری رات جناب ابن عباس تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ کہا ابن عباس اٹھو اور چراغ بجھا دو۔ اب جو ابن عباس نے اٹھ کے دیکھا تو معلوم ہوا صبح سحری نمودار ہو رہی ہے اور رات ختم ہو چکی ہے۔ کہا مولا یہ تو رات ختم ہو گئی۔ کہا ابن عباس تم کیا سمجھتے ہو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ مختصر یہ سمجھ لو جو قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کے اس بے میں ہے جو بسم اللہ کے ابتدا میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کے نیچے ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں، انا نقطہ تو تحت الباء، وہ نقطہ میں ہوں۔ عزیزان گرامی، آج سے 10-20 سال پہلے تک جب یہ حدیث بیان کی جاتی تھی تو ہم تبرکاً، احتراماً، ایماناً، عقیدتاً، مولا سے محبت کی بنا پر اس کو مان تو لیتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہوگا کہ ایک نقطے میں قرآن سمٹا ہوا ہے، ایک نقطے میں پورا قرآن موجود ہے۔ لیکن بہرحال عقل گواہی نہیں دیتی تھی، عقل کو ماننے کے لیے مشکل ہوتا تھا کہ نقطے میں قرآن کیسے سمٹ کے آ گیا۔ لیکن جب کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی، آج معلوم ہوا ایک اتنی سی چپ ہے، اتنے سے میموری کارڈ ہے، اس میں پوری لائبریریاں موجود ہیں، پورے دنیا کا ڈاٹا موجود ہے، 8 GB 10 GB 50 GB 100 500 1000 GB اتنی سی جگہ میں آ گئی۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ جو آج کمپیوٹر کی دنیا پہنچی ہے کہ ڈاٹ سے ہر چیز شروع ہوتی ہے اور ڈاٹ کو پھیلاتے چلے جاؤ، کتابیں بنتی چلی جائیں گی، ویڈیو بنتے چلے جائیں گے، فلمیں بنتے چلے جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا ڈاٹا بنتا چلا جائے گا۔ یہ مولا کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا۔ بس عزیزان گرامی، جناب ابن عباس کو مسلمان، جن بچوں کو نہ معلوم ہو ان کو بتا دوں کہ مسلمانوں میں، عالم اسلام میں، ہمارے اہل سنت جو ہے ان کے درمیان میں سب سے بڑے عالم قرآن کا نام ہے جناب ابن عباس، حبر الامہ، امت کی سیاہی، امت کے سمندر کہا جاتا ہے جناب ابن عباس کو۔ کوئی بھی تفسیر کا مسئلہ ہو، کوئی بھی تفسیر کا قانون ہو،
وہ جائے گا جناب ابن عباس کے پاس۔ تو جناب ابن عباس کو مولا کائنات نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائی تو پوری کائنات میں پورے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا عالم قرآن ہے اس کا نام ہے جناب ابن عباس۔ جناب ابن عباس کو مولا کائنات نے اپنے سامنے بٹھا کے پوری رات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا کوئی اور دوسرا سورہ پڑھا دیا ہوتا، اتنا بڑا قرآن تھا، اس کی تعلیم دے دی ہوتی، لیکن مولا جواب دیں گے کہ دیکھو ابن عباس کو یہ مسلمان، بعد میں آنے والے مسلمان حبر الامہ کہنے والے ہیں، تفسیر قرآن کا سب سے بڑا عالم کہنے والے ہیں۔ دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ابن عباس علی کا شاگرد ہے، اور جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہے وہ علی کا شاگرد ہے، اور شاگرد بھی ایسا ہے کہ ابھی پوری بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی، صرف بسم اللہ کے شروع میں رہے تھے تب اتنے بڑے عالم ہو گئے ہیں۔ تو اب سوچو جن بچوں کو علی نے اپنی گود میں بٹھا کر قرآن مجید پڑھایا ہوگا ان کی فضیلت کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ جن بچوں کی تلاوت، جن بچوں کو تعلیم کتاب و حکمت دی ہے مولا کائنات نے، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ لہٰذا مولا کائنات جناب ابن عباس کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جو کچھ بھی پڑھیں کم سے کم نماز کا ترجمہ، اذان کا ترجمہ، اقامت کا ترجمہ، ٹرانسلیشن آپ کو آنا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب میں شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ آخر اس میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کتاب میں شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے؟ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی کتاب آتی ہے، آج سب اسکول کے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ جب بھی کسی بھی بک اسٹال پر، بک ڈپو پر کتاب خریدنے کے لیے جائیں گے، کسی بھی لائبریری میں کوئی کتاب مانگیں گے تو سب سے پہلے آپ کتاب کھولنے کے بعد اس کا رائٹر دیکھیں گے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے۔ رائٹر کو آپ نہیں پہچانتے ہیں، نیا کوئی رائٹر ہے، کسی بھی فن بھی، کسی بھی علم کی، کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب آپ کو چاہیے، تو آپ کو رائٹر نہیں معلوم ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اس کا پبلشر دیکھتے ہیں کہ کس پبلشر نے چھاپی ہے۔ کیوں؟ کچھ پبلشر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ دل میں آیا وہ چھاپتے چلے جاتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے، یہ حرام، یہ صحیح ہے، یہ غلط، اس میں فائدہ ہے، نقصان۔ اگر 4 روپے کی کتاب بک رہی ہے، 2 روپے فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ بھی انٹرسٹ مل رہا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا چھاپیں کیا نہ چھاپیں۔ لہٰذا وہ جو کچھ دل میں آتا ہے بازار میں بکنا چاہیے، ان کی انکم ہونا چاہیے، جیب گرم ہونا چاہیے۔ نہیں عزیزان گرامی، جہاں اس کتابوں کی بات آتی ہے تو ہر چیز ہم نہیں چھاپ سکتے۔ ایک وہ پبلشر ہوتا ہے کہ جو نہیں، واقعاً اسٹینڈرڈ والی کتاب چھاپتے ہیں، معتبر کتاب چھاپتے ہیں، مضبوط اور مستحکم میٹر دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے پرنٹر کو دیکھا اور پبلشر کو دیکھا، آپ نے کتاب خرید لی کہ ہاں یہ فلاں پبلشر کی کتاب ہے، اس میں یقیناً ہماری ضرورت کا سامان مل جائے گا، ضرورت کے مطالب مل جائیں گے۔ تو دنیا کا کوئی بھی پبلشر ہو، کوئی بھی رائٹر ہو، جب تک اس کا اعتبار، اس کا بھرم، اس کا وجود آپ کے سامنے معتبر نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم اس کی کتاب نہیں خریدتے ہیں۔ بس پروردگار عالم بھی اپنی کتاب آسمان سے نازل کر رہا ہے، قرآن مجید کو اتار رہا ہے۔ پروردگار نے کہا کہ اگر پہلے ہی دن یہ میری کتاب کے بارے میں شک کرنے لگے، شبہ کرنے لگے، تو پھر اس کتاب کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ لہٰذا خدا نے ذالک الکتاب کہہ کے قرآن کے شروع میں اسٹینڈرڈ کی مہر لگا دی ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں اپنے اسٹینڈرڈ کی مہر لگا دی ہے کہ تم دیکھو، یہ نہ سوچنا کہ یہ کسی اور طرح کی کتاب ہے، اس میں سے کہیں سے شک و شبہ پایا جائے گا۔ 2 طریقے سے یہ شک ہو سکتا ہے۔ پہلا شک تو یہ ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے یا نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، آج آپ کو تھوڑی سی میری گفتگو ٹف لگے گی کہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ تو خدا نے کہا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے،
اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ رات کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ میں آئندہ تفصیل کے ساتھ اس بارے میں عرض کروں گا، لیکن صرف ابھی اتنا بتا دوں کہ دیکھو اس کتاب میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہونے میں کسی طرح کا شک اس لیے نہیں ہے کہ جو پیغمبر تمہیں پہنچا رہا ہے یہ پیغمبر امین ہے، اور اسی طریقے سے جو جبرائیل فرشتہ لے کر آیا ہے وہ فرشتہ بھی فرشتہ امین ہے۔ لہذا جب لانے والا بھی امین ہے، پہنچانے والا بھی امین ہے، تو اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شک اور شبہ وہاں ہوتا ہے جہاں درمیان میں خیانت آ جاتی ہے، آدمی مشکوک ہوتا ہے تو کتاب بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہمارا بھی لانے والا فرشتہ بھی امین ہے اور پہنچانے والا پیغمبر بھی امین ہے، لہذا لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اگر کتاب میں شک نہیں، یہ تو یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اندر ہو سکتا ہے بعض ایسی باتیں ہوں کہ جن میں شک اور شبہ ہو جائے، جو معتبر نہ ہوں، جو صحیح نہ ہوں، جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں، بہت سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت اس کا جواب بھی دے رہی ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر جو کوئی بھی ٹاپک ہے، جو آیت بھی ہے، جو لفظ بھی ہیں، جو الفاظ ہیں، جو ورڈ ہیں، جو سورے ہیں، جو کچھ بھی قرآن میں علوم قرآن پائے جاتے ہیں، اس میں بھی کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنی کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا، تو قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے خدا نے اس کے اوپر اسٹینڈرڈ کی مہر لگا دی کہ اگر قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں شک اور شبہ کرنا چاہتے ہو تب بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قرآن کے اندر لکھے ہوئے میٹر اور آیتوں کے بارے میں شک اور شبہ کرنا چاہتے ہو تب بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ کتاب خدا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے پاس قرآن 14 صدیوں کے بعد موجود ہے، مگر آج کوئی مسلمان اس کے بارے میں شک اور شبہ نہیں کرتا۔ ہر ایک یہ مانتا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آج کوئی مسلمان اس قرآن کے بارے میں شک کرے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں، مسلمان اس کو کافر کہتے ہیں۔ اب اگر پیغمبر کہیں اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، کہیں صلح نامہ پر دستخط کر رہے ہوں، کہیں اور عمل انجام دے رہے ہوں، اور کوئی برابر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو جتنا شک مجھے آج ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے اسلام کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے کتاب جس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو تھوڑا آسان کرنے کے لیے میرے چھوٹے بھائی اور جوان جو ہیں، آپ دیکھیں کہ کتاب ہے کیا، کتاب کی عظمت اور کتاب کی فضیلت کیا ہے۔ ہم گئے، کوئی بک ہمیں اچھی لگی، کہا رہے یہ تو بڑی اچھی بک ہے، میں تو اس کو پڑھوں گا، پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بک سیلر نے کہا، بیچنے والے نے، کہ آپ اس کو ایسے نہیں پڑھ پائیں گے۔ کہا پھر؟ کہا یہ فلاں کالج، فلاں یونیورسٹی کی بک ہے، آپ وہاں جائیے، اس کی پڑھائی وہاں پر ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کتاب تو ہے، قرآن تو ہے، لیکن کیا ایسی؟ کہا یہ بک اچھی لگی؟ کہا ہاں۔ کہا فلاں کالج اور فلاں یونیورسٹی نے اس کو پرنٹ کیا ہے، لکھوایا ہے، جائیے ان کے کورس کی کتاب ہے، آپ وہاں جا کے پڑھیں گے۔ وہاں پہنچے ہم، پوچھا خیریت؟ گیٹ پہ ہی گیٹ کیپر نے ہم کو روک لیا۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ کتاب لے کر آئے ہیں، یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کالج میں پڑھائی جاتی ہے، اس اسکول میں پڑھائی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہمیں اس اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ کتاب پڑھنا ہے۔ کہا یہ بتائیے آپ یہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ آپ اس کالج میں پڑھتے ہیں، آپ نے ایڈمیشن لیا ہے؟ کہا نہیں، ایڈمیشن تو نہیں لیا ہے۔ کہا تو پھر کیسے پڑھیں گے آپ؟ پھر کیسے پڑھیں گے اس کتاب کو؟ کہا پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہا جائیے آفس میں پہنچے، کہا ایڈمیشن فارم لیجئے، ایڈمیشن فارم فلپ کیجئے، اس کو بھریے، صحیح معلومات دیجئے، جو کچھ بھی ڈاکومنٹس اس کے ساتھ میں چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ، دوسری چیزیں جو کچھ بھی چاہیے وہ لے کر آئیے، اور پھر اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، اور جب انٹرویو ہو گیا تو پھر آپ کا ایڈمیشن ہوگا۔ میں جلدی اپنی بات کو مکمل کر دوں تو کتاب پڑھنے کے لیے پہلے ہی گیٹ پہ روک لیا گیا کہ جب تک آپ مکمل طریقے سے ایڈمیشن نہ لے لیں آپ کو کتاب نہیں پڑھائی جائے گی۔ ہم نے گئے، جو کچھ بھی فیس 10 20 50 100 بلکہ اب تو لاکھوں کی بات ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ فیس جمع کی اور فیس دے دی، اور اس کے بعد کہا چلو شکر ہے خدا کا، کل سے ہم آئیں گے۔
اور ہمارا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اگلے دن اسکول میں پہنچے، جیسے ہی گیٹ کیپر نے دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہمیں یہ کتاب پڑھنا ہے، کل تم نے روکا، کہا ایڈمیشن، ہم نے فارم بھر دیا، ایڈمیشن لے لیا، دیکھو ہم یہاں کے اسٹوڈنٹ ہو گئے، لہذا ہمیں کلاس میں جانے دو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تو گیٹ کیپر نے کہا کہ ذرا اپنا حلیہ تو دیکھیے، کپڑا تو دیکھیے، بہترین کوٹ، بوٹ، پینٹ، جینز پہن کے کیا اسکول میں آیا جاتا ہے؟ یہاں اسکول میں ڈریس کوڈ چلتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا ذہن کرم، یہاں پر ڈریس ہوتی ہے، آپ بغیر ڈریس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کہا وہ ڈریس کیا ہے؟ کہا بلیو رنگ کی، گرے کلر کی، گرین کلر کی، کوئی سی بھی فلاں رنگ کی شرٹ ہے، اس رنگ کی پینٹ ہے، یہ ٹائی ہے، یہ بوٹ ہے، اس طریقے کے یہ ہیں، یہ چیزیں جائیے بازار میں سے لے لیجئے۔ توجہ فرمائیے گا ذہن کرم۔ اب یہ یہاں سے نکلے اور دکان کے اوپر گئے، جو کچھ بھی انہوں نے بتایا تھا وہ جا کے کلر لے لیا، اور کلر لینے کے بعد اگلے دن پھر آیا خوشی خوشی کہ آج ہمیں کتاب پڑھنے کے لیے دے دی جائے گی۔ جیسے ہی کتاب پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، گیٹ کیپر نے پھر روکا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اسکول میں پڑھنا ہے، کلاس میں دیر ہو رہی ہے، میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ایڈمیشن لیا ہے۔ کہا آپ سے کل ہم نے کہا تھا کہ ڈریس پہن کے آئیے تھا، کہا تم نے کہا تھا کہ بلو پہن کے آنا، تو میں بلو پہن کے آیا ہوں۔ کہا نہیں، آپ نے نیوی بلو، ڈارک بلو پہنا ہے، گاڑھا نیلا پہنا ہے، ہلکا بلو چلتا ہے ہمارے یہاں، وہ کلر نہیں چلے گا۔ پینٹ بھی اس رنگ کی چاہیے، آپ نے دوسرے کلر کی، یہ ڈارک اور ہلکا ہو گیا، لہذا جائیے پھر فلاں دکان پر جو ہمارے اسکول کی ڈریس ہے وہ ڈریس لے کر آئیے گا، جب وہ ڈریس لے کر آئیں گے تب آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا، تب آپ انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ آج کی دنیا میں بھی جب کوئی آدمی کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، کوئی جوان کوئی بچہ کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آؤ ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لو، باہر ہم اس کو نہیں پڑھائیں گے۔ اور اسکول میں بھی ایڈمیشن لے لیا، کہا جو ہماری ڈریس ہے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم ڈریس لے کر اندر آ گئے، انٹر ہو گئے، کہا جائیے کلاس روم میں بیٹھیے، 8 بجے سے پیریڈ شروع ہوگا، گھنٹہ شروع ہوگا، اور اس کے بعد اتنے ٹائم تک آپ کو پڑھنا ہے، صبح آ جانا ہے، دوپہر تک رہنا ہے، تب ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ پر ٹائم کی پابندی کرنا پڑے گی۔ تمام چیزیں جو کچھ بھی آج بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، ہر بچہ اس کی پابندی کرتا ہے، نہ کوئی اعتراض کرتا ہے، نہ کسی کو پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی کو زحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسکول کا رول ہے، اسکول کا قانون ہے، ہر بچہ اس کو مانتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس کو نہ مانے گا تو وہ جاہل رہ جائے گا، وہ اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کے ایک ہمارے جیسے معمولی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب جب پڑھائی جاتی ہے تو 1000 طرح کی پابندیاں اس کے سامنے لگائی جاتی ہیں۔ بس اپنے آج کے بیان کو مکمل کر رہا ہوں۔ 1000 طریقے کی پابندی لگائی جاتی ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ڈریس نہیں ہے، کوئی وقت اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اگر دنیا کی کتاب بغیر اسکول، بغیر کالج، بغیر معلم، بغیر ڈریس، بغیر قانون کی پابندی کے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو اللہ کی کتاب بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک اس قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ذالک الکتاب، یہ کتاب تو ہے، یہ بک تو ہے، یہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ہماری ڈریس کی پابندی کریں گے، ہمارے ٹائم ٹیبل کی پابندی کریں گے، ہمارے قوانین کی پابندی کریں گے، ہمارے اصولوں کی پابندی کریں گے۔ پروردگار ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جو کچھ تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے اس کا نام متقی ہوتا ہے۔ ہماری کتاب صرف متقی کو ہدایت دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو متقی بننا ضروری ہے۔ تقوی الہی کے بغیر کتاب خدا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تقوی الہی کے بغیر کتاب خدا سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ انسان جو متقی ہے وہی خود کتاب خدا کو سمجھ سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب وہ ہے جس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، جس کو مس بھی نہیں کر سکتے، جس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، جس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ وہ کون؟ وہ لوگ جو نجس ہیں۔ صرف مطہر، طاہر، طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ لوگ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اپنے جوانوں سے اتنا ہی عرض کروں گا، یہ کتاب خدا کیا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ عرض کروں گا کہ اس قرآن کو سمجھنا ہے تو اپنے کو پاک و پاکیزہ بنانا پڑے گا، اپنے کو متقی اور پرہیزگار بنانا پڑے گا۔ جب تک متقی اور پرہیزگار نہ بن جائیں گے کتاب خدا سمجھ میں نہ آئے گی۔ بس یہی فرق ہے متقی اور امام المتقین میں کہ جب انسان متقی ہوتا ہے تو کتاب خدا ہدایت دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا،
ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو جو آدمی متقی بن جائے قرآن اس کو راستہ دکھا رہا ہے، لیکن جو امام المتقین ہو، صاحب تقوی کا امام ہو، متقین کا امام ہو، اس کے لیے قرآن کیا ہے؟ کیا اسے بھی ہدایت دکھائے گی؟ وہ تو خود متقی ہے، بس جو متقی ہوتا ہے اسے قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن اس کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا رہتا ہے۔ اور جو امام المتقین ہوتا ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو بھاری برکت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ دنیا کے متقی وہ ہے جو قرآن کے اشارے پر چلتا ہے، امام المتقین ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جدھر علی جا رہے ہیں ادھر قرآن جا رہا ہے، جدھر قرآن جا رہا ہے ادھر علی جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے امام المتقین، یہ ہے کتاب خدا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب کیا ہے۔ کل میں عرض کروں گا کہ اس قرآن میں کیا کچھ ہے، گھر میں کیا کچھ خزانہ انسان کے پاس کبھی کبھی موجود ہوتا ہے، اس سے خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ یقیناً ہر گھر میں قرآن ہے۔ ایک حدیث صرف آپ کو آج سنا کر آپ کی زحمت تمام کر دوں۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جسے قرآن مجید دے دیا جائے، جسے اللہ کی کتاب قرآن مجید مل جائے اور وہ یہ سمجھے کہ کسی دوسرے کو اس سے بڑی کوئی چیز دے دی گئی ہے، اللہ اکبر، جسے قرآن مجید مل جائے، جسے اللہ کی کتاب مل جائے، قرآن کا شعور مل جائے، علم قرآن مل جائے، جسے علم قرآن مل جائے، قرآن مجید مل جائے، اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس کوئی چھوٹی چیز ہے اور دوسروں کے پاس کوئی بڑی چیز ہے، تو اس نے صغر عظیماً، بہت عظیم چیز کو بڑا چھوٹا کر دیا ہے، وعظم صغیراً، اور یہ دنیا کی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں ان کو بڑا عظیم کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالم قرآن ہے، علم قرآن رکھنے والا ہے، وہ اگر اسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے تو اس سے بڑی دولت کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ میں تو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ، دولت، عزت، جو کچھ بھی دنیا میں، کرسی، جاہ و جلال، یہ سب کچھ ہے، اور جو بیچارے عالم قرآن ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، ان کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، بس آپ کی زحمت تمام اپنے وقت میں بیان کو مکمل کرتے ہوئے، کہ پیغمبر نے واقعاً کتنا سچ فرمایا تھا کہ جس کو قرآن مل جائے اس سے بہتر چیز کسی اور کو نہیں ملی۔ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، یہ بتائیے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو کون سا پیسے والا، دولت والا ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ ساتھ لے کر جائے۔ اور اگر کسی نے گھر چینج کیا ہو ادھر سے ادھر، کبھی آپ کو، ہم لوگ جب وہاں طالب علم تھے ان کی سرزمین پر، تو اب ایک گھر کرائے پہ لیا، سال 2 سال اس میں رہے، پھر دوسرے سال چینج کرنا ہے، تیسرے سال چینج کرنا ہے، پورے گھر کا سامان ادھر سے ادھر اٹھا کر، مردوں کے لیے زحمت ہے، عورتوں کے لیے تو اور درد سری ہے کہ پورے گھر کو سیٹ کرنا، یہ وہی جانتا ہے کہ جو کرایہ دار کی زندگی گزارتا ہوں۔ تو سال 2 سال میں اگر کبھی بھی یہ گھر چینج کرنا پڑ جائے ادھر سے ادھر تو آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ہفتے 10 دن کے لیے پورا ٹائم ٹیبل ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے کہ پورا گھر ادھر سے ادھر منتقل کرنا ہے۔ اگر خدا نے کہہ دیا ہوتا کہ جتنی پراپرٹی کمانا چاہو کما لو، لیکن جب ہمارے یہاں آؤ گے تو سب ساتھ لے کے آنا ہے۔ اگر پروردگار نے کہہ دیا ہوتا کہ جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے سب قبر میں ہمارے ساتھ آنا ہے، کسی طریقے سے ہم اس کو چھوٹا کر دیں گے اور قبر میں لے کر آئیں گے، تو انسان پہلے ہی دن مر جاتا کہ اتنا بڑا سب کچھ لے کے کیسے جائیں گے، سر پہ کیسے لاد کے لے جائیں گے۔ یہ تو کرم ہے پروردگار کا جو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کو خالی ہاتھ چھوڑ دو، اگر نیک عمل کیا ہے تو اس سے زیادہ دے دیں گے، برا عمل کیا ہے تو اس میں سزا خود بھگتنا پڑے گی۔ تو میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور دنیا کی دولت کے درمیان اور فرق کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو دنیا کا کوئی مال، کوئی دولت، کوئی عزت، کوئی کرسی، کوئی عہدہ، کچھ بھی دنیا کا ساتھ میں نہیں لے کے جاتا ہے۔ لیکن جہاں سے انسان کا رشتہ دنیا سے کٹا، وہیں سے انسان کا رشتہ قرآن مجید سے جڑ گیا۔ جیسے ہی مجلس فاتحہ شروع ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو گئی، جیسے مجلس صوم شروع ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی، جیسے ہی بندہ ابھی مسجد حالت احتضار میں آیا، جان نہیں نکلی ہے،
حکم ہوا کہ سورہ یاسین اس کے سرہانے پڑھا جائے، سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، دوسرے سوروں کی تلاوت کی جائے، تو اس کے معنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے انسان مرتا ہے قرآن مجید اس کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ پوری زندگی اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، لیکن جب مرنے کا ٹائم آ گیا تو آپ اس کے لیے تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب حدیث پیغمبر کو پہچانیے، جہاں پوری دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں سے قرآن مجید انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی کتاب قرآن خدا کے بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ بس جو بندہ قرآن کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، یہ قرآن قبر میں اس کے لیے نور بنتا ہے، آخرت میں شفاعت کے لیے اس کا ضامن بنتا ہے، اس کی شفاعت کرتا ہے، اسے جنت تک پہنچاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد وآل محمد۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب وہ ہے جو اتنی عظیم ہے، اتنی بزرگ ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی اس کو معمولی سمجھ رہا ہے تو اس نے بہت عظیم چیز کو چھوٹا سمجھا ہے۔ جو چیز مرنے کے بعد کام آتی ہے، قبر میں کام آتی ہے، مصیبت کے وقت میں کام آتی ہے، جہاں اولاد کام نہیں آ رہی ہے، جہاں رشتہ دار کام نہیں آ رہے ہیں، جہاں بیٹے کام نہیں آ رہے ہیں، جہاں باپ اور اولاد کسی کام نہیں آ رہی ہے، وہاں اگر کوئی سہارا دینے والا ہے تو یہ اللہ کی محترم کتاب ہے۔ لہٰذا اس کو پہچانیں اور اس کی عظمت کو سمجھیں۔ بس عزیزان گرامی، خدا کی کتاب کو اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کا بھی برا حشر ہونے والا ہے۔ جس طریقے سے لوگوں نے قرآن کو چھوڑا وہ بھی اس دنیا میں عذاب خدا میں گرفتار ہوئے، اور جس طریقے سے اہل بیت کو لوگوں نے چھوڑا وہ بھی عذاب خدا میں گرفتار ہوئے۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آپ فرش عزا پر صبح سے مجلسیں کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے میں چلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور حسین فرزند رسول مدینے سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ بس ایک مختصر تذکرہ، ایک مرتبہ تمام اعزا و اقربا سے جب حسین رخصت ہو چکے تو گھر کی جو بزرگ تھی، جو سب سے عظیم شخصیت تھی گھر کی، جناب ام سلمہ اپنی نانی کے پاس حسین آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہا، اے جدہ ماجدہ، اے نانی اماں، حسین مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، آپ کا لاڈلا حسین اب مدینے سے جا رہا ہے۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا، میرے لال آخر یہ تو بتاؤ، جا تو رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں؟ یہاں سے مکے کا ارادہ ہے، اور یہ سفر مکے پر ختم نہیں ہوگا بلکہ وہاں سے کربلا کا ارادہ ہے۔ کہا بیٹا پھر سے بتانا کس کا نام لیا؟ کہا عراق جا رہا ہوں نانی اماں، عراق جا رہا ہوں۔ کہا عراق میں کہاں جانا ہے؟ کہا کربلا جانا ہے۔ کہا یہ نام تو میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا، یہ نام تو میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے۔ کہا نانی اماں میں وہی جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے جیسے کربلا کا نام سنا دل کو سنبھالا کہ میرے لال وہاں تو تمہیں شہید کر دیا جائے گا، وہاں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کہا نہیں، مرضی خدا یہی ہے۔ بس عزادارو، جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب ام سلمہ کو بتایا۔ کہا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو پیغمبر نے کیا بتایا تھا؟ کہا مجھے رسول اللہ نے یہی خبر دی تھی، اے ام سلمہ میدان کربلا میں میرا حسین یکا و تنہا شہید کیا جائے گا، ظالم اس کے پورے بھرے گھر کو تاراج کر دیں گے۔ کہا اور کیا بتایا تھا؟ کہا مجھے رسول اللہ نے کربلا کی مٹی بھی دی تھی جسے میں نے ایک شیشے میں رکھ رکھا ہے۔ بس عزادارو، امام حسین نے اشارہ کیا، کہا کربلا دیکھنا چاہتی ہے؟ کہا میرے لال دکھا دو۔ امامت کی انگلی اٹھی، ذرا ادھر ملاحظہ فرمائیے۔ اب جو جناب ام سلمہ نے دیکھا سب زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا سامنے آئی۔ ام سلمہ نے عجیب حالت دیکھی۔ امام حسین نے ایک مٹی اٹھائی، ایک مٹھی مٹی اٹھانے کے بعد اپنی نانی کو پیش کی۔ اے ام سلمہ، یہ مٹی اسی مٹی میں ملا لے جو میرے نانا رسول اللہ نے دی تھی۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا، اے میرے لال یہ مٹی تو دے دی ہے، مگر مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم شہید کر دیے گئے؟ جناب امام حسین نے کہا، اے ناری اماں، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سب
समझ लीजिएगा آپ کا حسین اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، بس عزادارو سلمہ نے حسین کو رخصت کیا، روزانہ آ کر مٹی کی زیارت کرتی ہے، یہ مٹی مٹی ہے، مگر عصر عاشور جب سلمہ خواب میں سو رہی ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، بالوں میں خاک شفا پڑی ہوئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدنا میں جگہ عنایت فرما، بیمار کربلا کا واسطہ جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، عزاداران سید الشہداء کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو غریب ہیں انہیں بابرکت اور حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما، جن کے روزگار میں وسعت ہے پروردگار انہیں خبز و زکوٰۃ اور خیرات کی توفیق عطا فرما، پروردگار علماء اعلام مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔ بابا اے میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، ہر طرف ہے سناٹا آؤ ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے صرف اپنے سینے پر سب گزار لینے دو، صرف اپنے سینے پر سب گزار لینے دو، صبح پھر چلے جانا ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے بابا ڈل گیا، ڈل رہی ہے تاریکی گھٹ رہا ہے دم میرا، ڈل رہی ہے تاریکی گھٹ رہا ہے دم میرا، گھر نہ جاؤ یوں تنہا ڈل گیا سورج، بابا اے میرے بابا آؤ ڈل گیا سورج، بابا اے میرے بابا آؤ ڈل گیا سورج، دونوں ہاتھ پھیلائے میں تمہیں بلاتی ہوں، دونوں ہاتھ پھیلائے میں تمہیں بلاتی، اب نہیں رہا جاتا ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، جو نگاہ اٹھتی ہے سکھائی جاتی ہے، جو نگاہ اٹھتی ہے جیسے کھائی جاتی ہے، کوئی بھی نہیں اپنا ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے بابا آؤ ڈھل گیا سورج، بابا اے میرے بابا
سے بھری آنکھیں تم کو یاد کرتی ہے، نیند سے بھری آنکھیں تم کو یاد کرتی ہے، سو کس طرح تنہا ڈھل گیا سورج بابا میرے، آؤ ڈھل گیا سورج بابا میرے، شام تک سبھی اپنے گھر کو لوٹ آتے ہیں، شام تک سبھی اپنے گھر کو لوٹ آتے ہیں، رات ہو گئی بابا ڈھل گیا سورج بابا، باؤ ڈھل گیا سورج بابا میرے، دشمنوں کی بستی میں خوفناک صحرا میں، دشمنوں کی بستی میں خوفناک صحرا میں، بےردا ہوں بے سایہ ڈھل گیا سورج بابا میرے بابا، آؤ ڈھل گیا سورج بابا، اب تمہار جاتے ہی گھر جلے چھنی چادر، اب تمہار جاتے ہی گھر جلے چھنی چادر، ہم سے پھر گئی دنیا ڈھل گیا سورج بابا میرے، آؤ ڈھل گیا سورج میرے بابا، دیر ہو چکی کتنی دل لگا ہے گھبرانے، دیر ہو چکی کتنی دل لگا ہے گھبرانے، دیکھتی ہوں میں رستہ ڈھل گیا سورج بابا میرے، آؤ ڈھل گیا سورج بابا میرے بابا، ڈھل کیا تمہیں گوارا ہے میں یتیم کہلاؤں، کیا تمہیں گوارا ہے کیا یتیم کہلاؤں، تم تو ہو میرے بابا ڈھل گیا سورج بابا میرے بابا، آؤ ڈھل گیا سورج بابا میرے، آج بھی شروع اختر روضہ سکینہ پر، آج بھی شروع اختر روضہ سکینہ پر، گنجتا ہے یہ نوحہ ڈھل گیا سورج بابا میرے بابا، بابا میرے بابا ڈھل گیا سورج، یا حسین یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابا الحسن،
علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد. مرحوم حاجی حافظ بھائی میاں جی بھائی ناس والانا ایسال سوا فاتحہ بڑا گزارش ہے. سورہ فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نا ایسال سوا.